أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 19واں روزہ ہے اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کے 19ویں سپارے کے مضامین اور اس میں جو منتخب آیات ہیں ان کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 19ویں سپارے میں ابتداً اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آیات نازل فرمائی ہیں، اس کے بعد سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ابتداً مشرکین مکہ کے ان بیہودہ اور بے وقوفانہ اعتراضات کو بیان فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اپنی ضروریات کے لیے کیوں جاتے ہیں اور یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، حالانکہ انہوں کے تصور میں نبی کی شان یہ تھی کہ ان کے ساتھ فرشتہ بھی ہو اور ان کا طور طریقہ اور چال چلن اور اٹھنا بیٹھنا عام انسانوں کے بجائے کسی الگ طریقے کا ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجات طبعیہ اور طبعی ضروریات ان طریقوں سے اسی طریقے سے پوری کرتے ہیں جس طریقے سے ایک عام انسان اپنی حاجات طبعیہ کو بازار جانا، تجارت کرنا جس طریقے سے عام انسان پوری کرتا ہے، وہی حاجات اور وہی کیفیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتی ہیں۔ چونکہ وہ کیفیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتی ہیں تو لہٰذا ایک انسان کے لیے اپنی عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے لیے راہ ہدایت منتخب کرنا آسان ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی بھی شخص کے لیے یہ عذر پیش کرنا آسان ہوتا کہ ہمیں تو انسانی حیثیت میں انسان ہونے کی حیثیت سے بہت ساری وہ طبعی ضروریات لاحق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پیروی کریں؟ تو لہٰذا وہ تمام اعذار، وہ تمام عذر یکسر مسترد کیے جائیں گے، بلکہ ہر انسان کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تمہیں بھی نبی اکرم تم بھی انسان ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اور لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بشر نبی ہونے کی وجہ سے جو احکامات کر کے دکھائے، تمہارے لیے وہ تمام احکامات پر عمل کرنا عملی طور پر انسانی طور پر ممکن ہے، تو لہٰذا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کی تعلیمات لازم ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی فرمائی اور اس بات کے اوپر تنبیہ بیان فرما دی کہ قیامت کے روز لوگ آخرت میں حسرت کریں گے، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے دین حق سے اور صحیح راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو اس وقت کے افسوس سے بہتر ہے کہ آج انسان اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈال لے تاکہ قیامت کا جو افسوس ہے وہ انسان کو حسرت کا اور ندامت کا شکار نہ کرے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی خدمت میں قوم کفار کے لیے یہ بات کہیں گے تو یہ بات فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی یہ آیت در حقیقت انتہائی تنبیہ کرنے والی آیت ہے۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے قرآن کریم کو خدا نہ خواستہ عقیدتاً چھوڑ دیا ہو، یعنی وہ راہ کفر پر ہو، اور قرآن کریم کے اس مصداق میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے عملی طور پر قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری اختیار کی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جب قیامت کے روز ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اپنی نجات کے لیے اس کی طرف راہیں تک رہے ہوں گے، اس موقع کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ ہم اس شکایت کا مصداق بن گئے اور اس شکایت کے بھنور میں پھنس گئے
تو ہمارے لیے اس وقت اپنی جان بچانا اور خلاصی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس قرآن کریم کی اس آیت سے تنبیہ حاصل کرنی چاہیے، تذکیر حاصل کرنی چاہیے، اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے معانی اور تعلیمات کے اوپر اور جو اللہ رب العزت نے جو اس میں احکامات بتائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی فوری طور پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عباد الرحمن سے فرمایا ہے۔ میں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ ایک ایسی صفات ہیں جن کے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہیں، اور ان آیات میں ان صفات کو بیان فرمانے کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو سمجھے اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ دیگر مقامات کے اوپر بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی چال کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اکڑ اکڑ کے سینہ اکڑا کر گردن اونچی کر کے پہاڑ سے بھی اونچے نہیں ہو سکتے اور زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتے، تو اکڑ کی کیا ضرورت ہے؟ عبد ہو تم، بندے ہو، بندے بن کے رہو، اس دنیا کے اندر عاجزی اختیار کرو۔ تو لہٰذا ان نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہلانہ خطاب کرتا ہے اور بغیر دلیل کے اس انداز میں تخاطب کرتا ہے کہ وہ جاہلانہ تخاطب ہو، تو ایسی صورت میں وہ سلامتی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ سلامتی کے ساتھ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے وجہ اعتراض کرے، بلا وجہ اعتراض کرے، irrational طریقے سے اعتراض کرے، اور اس کے پاس اپنی بات کے اوپر مکمل کرنے پہ کوئی دلیل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اور کوئی دلیل اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اپنی بات کو مکمل کرنے کی، اور وہ صرف اور صرف طعنہ دینے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے اگر وہ اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو، ایسی بات کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی بات آپ کے سامنے بیان کر دی، اور ہم اپنی اس بات کو بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بحث میں الجھنا اور دلیل بار بار دلائل بیان کرنا، در حقیقت یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے سے بعض اوقات انسان کسی غیر ضروری اور فضول بحث کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جب کوئی جاہلانہ تخاطب کرتا ہے تو ایسی صورت میں سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ اور ان نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ رات میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھیے، بے شک اس کا عذاب، جہنم کا عذاب تو ایسا ہے، وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، بہت بری قیام گاہ ہے۔ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی اتنی تنگی کرتے ہیں کہ وہ اعتدال کے راستے سے ہٹی ہوئی ہو، اور افراط و تفرید کے درمیان میں اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں۔ شرک نہیں کرتے، قتل سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس نفس کا احترام مقرر فرما دیا ہے اس کے قتل سے بچتے ہیں، بدکاری سے اور بے راروی سے بچتے ہیں، اور جو شخص خدا نخواستہ شرک میں، قتل میں اور بے راوی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو تو اپنے گناہ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور اس کو قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھا کر دیا جائے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، الا یہ کہ وہ شخص جو ان گناہوں میں پڑ گیا، پھر اس نے توبہ کر لی، پھر ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو حسنات سے تبدیل فرما دیں گے۔ اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے،
تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات میں اور ناحق باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لفظ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کر پاتے، ملوث کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ان کے سامنے اپنے پروردگار کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، بلکہ سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنی آل اولاد کے لیے بھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے، اور قیامت کے روز آخرت میں ان کا استقبال ہوگا، سلام کہہ کر، السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ ان جنت کے باغات میں ہمیشہ رہیں گے، بالا خانوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیات ہیں۔ اس سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان صفات میں سے ہر صفت در حقیقت ایک حکم ہے، انسان کا اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچانا، بیکار چیزوں سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا، عبادات میں مشغول رہنا، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، دنیا میں بھی اپنی آل اولاد اور اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے اور اس کی نیکی کے راستے کے اوپر رہنے کے لیے دعا مانگنا، یہ ایک وہ عظیم صفات ہیں کہ ان عظیم صفات کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، اور یہ اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے عمل کو اسی طریقے سے مرتب کریں اور ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الشعراء میں انبیاء اکرام علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے جا بجا کثرت سے تذکرہ فرمایا ہے، اور مثالوں کے ساتھ، اور اس بات کی بار بار تاکید فرمائی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور اس بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس کو اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ چنانچہ مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو اقوام تھیں، مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی اقوام کو مختلف چیزوں سے آزمایا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم فرعون تھی، بنی اسرائیل تھی، ان کی آزمائش مختلف طریقے سے ہوئی۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی آزمائش مختلف طریقوں سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی قوم مختلف طریقوں سے ہوئی۔ تو ان تمام باتوں کو بیان فرمایا گیا اور یہ نصیحت فرمائی گئی کہ جس طریقے سے گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی اقوام کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام پہنچایا گیا تھا، اور انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قادر ہیں، اس بات پر قادر ہیں کہ وہ لوگ جو آج اللہ رب العزت کے ان احکامات کی پیروی نہیں کر رہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے سامنے آئے ہیں۔ یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے، مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پہنچایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اس کلام کا کوئی استہزاء نہ کرے اور مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کلام کا استہزاء کرنے والے لوگ، جو لوگ استہزاء میں مشغول ہو جاتے ہیں یا اس مذاق اڑاتے ہیں، ان کو برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ مشہور واقعہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار اختیارات سے نوازا تھا، اور ایسی چیزوں کے اوپر ان کو اختیار عطا فرمایا تھا جو اس دنیا کے اندر کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نصیب نہیں فرمایا۔ چنانچہ جانوروں کی بولی کے اوپر ان کو وہ عطا فرما دیا تھا، اور وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے، ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا، اور بے شمار اللہ رب العزت نے کائنات کی وہ چیزیں ان کے زیر حکم دے دی تھیں جو ان کے علاوہ کسی اور بادشاہ کو، کسی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان چیزوں کے اوپر جنات کو تابع فرما کر
کر دیا تھا، کسی اور کو وہ حکومت نہیں ملی تھی۔ چنانچہ انہوں نے چونٹی کی بات کو سنا اور اسے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ رک جاؤ، اور اسی طریقے سے قوم سبا کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا کہ جس کے اندر قوم سبا کو اپنے ساز و سامان اور اپنے تحائف اور اپنے مال و اسباب کے اوپر بہت زعم تھا، بہت اس کو ان کو اس بارے میں فخر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور جب وہ ملکہ سبا آئی تو وہ حیران رہ گئی، اور اس نے وہ اس اشتباہ کا اس شبے کا کہ جو شیشے کا جو محل تھا اس کو اس نے پانی سمجھا، اور اس نے کہا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو چنانچہ وہ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اس صورت میں، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان تمام واقعات میں وہ نصیحت ہے کہ ہم سب ان واقعات سے تنبیہ حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔